السلام علیکم۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھو جس دن سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھوں کو یہ کہتے ہوئے داغا جائے گا کہ یہی ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمٹی ہوئی چیز دولت کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 34 کا ہی حصہ یہ بھی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کتاب والوں کے زیادہ تر ویدانوں اور سنتوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہاں یہود اور عیسائیوں کے مذہبی رہنما کے حرام مال اکٹھا کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن ہمارے وہ دنیا دار رہنما بھی مخاطب ہو جو تقوی و ظاہری لباس پہن کر عوام کو الو بناتے ہیں۔ یہ ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے مذہبی قانون اور رسمیں گھڑتے ہیں کہ لوگ اپنی نجات مکتی ان سے خریدے اور ان کا مرنا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کے کھلائے بغیر نہ ہو سکے، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے انہی مقاصد کی خاطر یہ لوگ اللہ کی مخلوق کو گمراہیوں کے دلدل میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی حق کی دعوت سدھار یا اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ دھوکے بازی اور مکاریوں کے ہتھیار لے کر اس دعوت کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی سونے اور چاندی کے مالک ہو اور وہ ان کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کی چوڑی چوڑی سلاخیں بنائی جائے گی، ان سلاخوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سلاخوں سے ان کے پہلو، ان کی پیشانی اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ سلاخیں ٹھنڈی ہو جائے گی تو انہیں پھر سے گرم کیا جائے گا اور انہیں پھر سے داغنے کے لیے واپس لایا جائے گا۔ وہاں ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ داغنے کا یہ عمل لگاتار جاری رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت یا جہنم کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال و دولت دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 کالے بندو ہوگے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کرتے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اسلامی حکومت میں اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو اسے جنگ کی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر کے کندھوں پر خلافت کا بار پڑا اور عرب کے کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ ان لوگوں سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
جس نے یہ شہادت دے دی اس نے مجھے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی، سوائے اس کے کہ اسلام کا حق اس کا خون چاہتا ہو اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ ابو بکر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جدائی ڈال دی، جبکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر ان لوگوں کے مجھ سے ایک رسی بھی روکی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے جلد ہی محسوس ہوگا کہ اللہ نے جنگ کے لیے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے، اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ حق پر ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں سے جنگ کی وہ 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ ہے جو سرے سے اسلام ہی سے مرتد ہو گیا ہے، دوسرا جنہوں نے پورے اسلام کو تو انکار نہیں کیا تھا لیکن نماز اور زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، تیسرا وہ ہے جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، اور چوتھا وہ ہے جو زکوٰۃ بھی دیتے تھے لیکن اس کو بیت المال میں جمع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برستا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں زکوٰۃ دینے کے فائدے کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹس اور لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔